بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام زندہ جنت میں داخل ہونے کے بعد واپس کیوں نہیں آئے؟ آپ کا نام اخنوع ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیش بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی تھی۔ اس سے پہلے لوگ جانور کی کھالیں پہنتے۔ سب سے پہلے اختیار بنانے والے، ترازو اور پیمانہ قائم کرنے والے اور علم نجومی و حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بے کثرت درس دیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت قائب بہبام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے تو میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس کی حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے دروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر شخص کو جہنم میں گزرنا ہے، تو میں اس پر بھی گزر چکا ہوں۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں اور جنت پہنچنے والوں کے لیے خدا کا دوست نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے والے کو بعد میں جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے میرے اذن سے کیا اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت دیکھی تو واپس جانے سے انکار کر دیا۔ فرشتہ کہتا رہا آپ کی پیچھے امت کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے مال کی بدولت جہنم اور جنت کے حقدار بنیں گے، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر سے جنت میں رہے اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کے ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور جمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں ہے۔ کتاب میں حضرت ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق ہیں، غیب کی خبریں دیتا اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا ہے۔ یہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ بان میں اس ہستی پر کہ جنہوں نے جنت اور دوزخ اور نہ جانے اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی تخلیق کردہ نظاروں سے گزرتے ہوئے خدا کے روبرو ہوئے اور وہاں بھی خدایا میری امت ویسے تو سب نبیوں کی شان ہے اعلیٰ، لیکن ان اعلیٰ میں سے بھی اعلیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔